لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا سنا ہوگا آپ نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا ان کے عبادت خانے میں جا کر، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور وہ صحیح سلامت وہاں سے باہر آ گئے۔ یہاں حضرت ابراہیم کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ جو بادشاہ تھا جس کے حکم پر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اس کا نام تھا نمرود۔ آپ نے نام سنا ہوگا نمرود کا۔ تو یہ نمرود بادشاہ تھا، اور یہ بھی فرعون کی طرح اپنے کو خدا کہلواتا تھا، لہٰذا اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا تھا۔ مناظرہ کہتے ہیں گفتگو علم کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جو گفتگو ہو اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے وجود کے سلسلے میں، رب کو ثابت کرنے کے سلسلے میں مناظرہ کیا تھا بادشاہ سے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس سے مناظرہ کیا تھا جس کو اللہ نے حکومت عطا کی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی وامیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فأت بها من المغرب، تیری اگر قدرت ہے اور تو خدا ہے، تو خالق ہے، تو رب ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، تو کافر لاجواب ہو گیا، ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا، حیران و پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا جواب دو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی ایک دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس نکل گئے تو نمرود نے کہا کہ اس کو میرے سامنے حاضر کرو، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو نمرود نے اس سے کہا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ قال انا احیی وامیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اور حضرات مفسرین لکھتے ہیں اس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو اس نے قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھو ایک کو میں نے موت دے دی، ایک کو میں نے زندگی دے دی۔ تو حضرت ابراہیم نے اس پر اس سے کہا کہ اچھا تو نے یہ کام کر لیا، اور اپنے خیال میں تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو رب ہے اور تو نے جس کو چاہا اسے زندہ رکھ دیا اور جسے چاہا اسے مار دیا۔ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تیرے اندر اگر ہمت ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال دے۔ تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرا حضرات مفسرین نے اس کو بیان کیا دوسرے طریقے سے، ایک اور طریقے سے، کہ یہ جو نمرود تھا اس کے دور میں جتنا غلہ تھا زمین پوری اس کی ملکیت میں تھی، اس سے جو کچھ اگتا تھا وہ اس کی ملکیت میں رہتا تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پرانے دور میں زمیندارہ جب ہوا کرتا تھا تو کئی بستیوں کا مالک ایک ہوتا تھا، وہاں پر بسنے والے اس کی رعایا سمجھے جاتے تھے، زمین اس کی ہوتی تھی اور وہ اس کے اوپر کھیتی کرتے تھے، تو اس میں سے کچھ وہ رکھ لیتے تھے۔ لیکن یہ جو نمرود تھا یہ سارا اپنی تحویل میں رکھتا تھا، جو بھی غلہ زمین سے اگتا تھا، اور لوگ جو ہیں اس کے پاس جاتے تھے غلہ لینے، اور جو اس کے پاس جاتا تھا اس کو سجدہ کرتا تھا، اور پھر وہ اس کو کھانے پینے کا سامان دے دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو وہ دو تھیلے انہوں نے لیے اور چلے۔ جب اس کے دربار میں اس کے سامنے پہنچے
تو سجدہ نہیں کیا، کھڑے رہے۔ تو اس نے کہا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں صرف اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تیرا رب کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کر کے دکھایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تیرے اندر اگر اتنی ہمت اور طاقت ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس طریقے سے بھی بیان ہوا ہے۔ لہٰذا مزید اس واقعے میں یہ ہے کہ اس نے پھر ان کو کچھ نہیں دیا، لاجواب ہو گیا، تو وہ وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے کچھ مٹی بھر لی اس تھیلے کے اندر، ان دونوں تھیلوں کے اندر، اور گھر پہنچ کر ان کو رکھا اور لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ ان کے لیٹنے کے بعد ان کے اہلیہ حضرت سارہ نے وہ تھیلے اٹھائے، کھولے تو اس کے اندر بہترین قسم کا گیہوں تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس کو پیسا اور اس سے روٹی وغیرہ بنائی، کھانا تیار کیا، اور پھر ان کو اٹھایا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ کھانا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ تم ہی تو لے کر آئے تھے، وہ جو تھیلے تھے اس کے اندر تھا۔ تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے، سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا انتظام فرما دیا ہے۔ اب یہ نمرود کون تھا؟ یہ ایک بادشاہ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ہوئے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی، جس میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم ہیں۔ مسلمان کون کون ہیں؟ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذوالقرنین ہیں، یہ دونوں تو مسلمان ہیں۔ اور 2 جو کافر ہیں اس میں ایک یہ نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے۔ ایک بادشاہ تھا بخت نصر یہاں کا، فارس کا۔ یہ 2 ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی ہے۔ اور یہ جو نمرود تھا، حضرات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام سام تھا، سام کی اولاد میں تھا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ اس کی حکومت 400 سال ہوئی، 400 سال حکومت ہوئی ہے اس کی، 400 سال یہ بادشاہ رہا ہے، اور دنیا کا پہلا ڈکٹیٹر ہوا ہے۔ ڈکٹیٹر جانتے ہیں؟ جی، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، یعنی فرعون کا درجہ اس سے چھوٹا ہے، اس کے نیچے ہے ہر اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، ڈکٹیٹری کے اعتبار سے، اس کا درجہ فرعون سے بڑا ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں جو یہ کہا تھا، انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ زندگی نہیں بخش رہا، زندگی تو بخشی بخشائی ہے، وہ اس کو چھوڑ رہا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو زندگی عطا کرتا ہے، اور وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ تو اس نے اگر کسی کو بخش دیا تو زندگی دی ہے، یا اس کو جو زندگی اللہ نے عطا کی تھی اس زندگی پر باقی رہنے دیا؟ زندگی تو نہیں دی ہے، زندگی تو دینا یہ تھا کہ قتل کرتا پھر دوبارہ زندہ کر دیتا، یہ تھا زندگی بخشنا تھا۔ لہٰذا وہ ان کا جواب نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اس مسئلے پر اس سے بحث کرنا بیکار ہے، یہ سمجھے گا نہیں، اس لیے انہوں نے اس پر اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ ایک دوسری دلیل رکھ دی کہ چل اس کا جواب دے دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ سچائی میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسی طریقے سے موت بھی دینا کسی اور کے بس میں نہیں، موت بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے بس میں، اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جواب نہیں تھا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آتا ہے، علامہ قرطبی وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ یہاں سے اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ وحدانیت کو اور دین صحیح کو کتنا بھی ظالم اور کتنا بھی جابر اور کتنا بھی بڑا، کتنا بھی طاقتور کوئی بھی ہو، اس کے سامنے بیان کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔
اس لیے کہ حضرت ابراہیم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس نے پوچھا تیرا رب کون ہے، تو خاموشی اختیار کر لیتے یا کوئی اور حیلہ اختیار کر لیتے اور وہاں سے چلے آتے، لیکن انہوں نے کوئی حیلہ نہیں اختیار کیا بلکہ حق کو ثابت کیا اور اس کے اندر مناظرہ کیا۔ اور یہاں سے مناظرہ بھی ثابت ہے کہ حق کو واضح کرنے کے لیے مناظرہ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان مناظروں سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے، حاج ابراہیم فی ربی، ابراہیم نے اپنے رب کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کیا، اور اللہ کے رسول نے بھی مناظرہ کیا اہل کتاب سے، یہود سے، نصارہ سے، اور پھر جب ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو مباہلہ بھی کیا، الگ اس کا تذکرہ آئے گا تو میں اس کو بیان کروں گا۔ تو یہ مناظرہ کرنا، اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ مناظرہ بیکار کی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، اللہ کے رسول نے مناظرہ کیا۔ البتہ حضرات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کرنے کے لیے یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی غلطی کا جواب نہیں دیا تھا کہ وہ کسی کی جان کو بخش دینا زندگی دینے سے تشبیہ دے رہا تھا، یہ اس کی غلطی تھی، اس غلطی کو انہوں نے صحیح نہیں کیا اور اس کو ثابت نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مناظر ایک حیثیت کے ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے علم کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اور فہم اور سمجھ کے اعتبار سے دونوں مناظر ایک جیسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی ٹکر کے ہونے چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ ایک دو حدیثیں دیکھ لی، ایک دو چیزیں معلوم ہو گئی، عالم سے مناظرہ کرنے آ گئے۔ ارے تم عالم سے مناظرہ کرنے کے اہل نہیں ہو، تمہیں پہلے اس جیسا بننا پڑے گا، ورنہ عالم تمہارے ساتھ یہی کرے گا جو حضرت ابراہیم نے کیا، وہ تم سے مناظرہ نہیں کرے گا، وہ تمہارے سامنے ایک دلیل رکھے گا، تم اپنی کم عقلی میں اگر اس کا جواب کسی طریقے سے غلط دے بھی دو گے تو وہ دوسری دلیل رکھ دے گا جس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ مناظرے کے اندر اگر کوئی غلطی ہو اس کی تصحیح جب کی جاتی ہے جب دونوں برابر کے ہوں، تو حضرت ابراہیم نے اس کو جواب نہیں دیا، اس کی غلطی کو بیان نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نااہل کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا جا سکتا۔